یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا میں اعلیٰ اور ادنا کا ایک قانون جاری کر رکھا ہے۔ کسی کو اللہ نے اعلیٰ بنا دیا، کسی کو ادنا بنا دیا، کسی کو اوسط درجے میں رکھا ہے، تو گویا کہ یہ فطری اصول زندگی کی ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ جمادات کی دنیا اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی ادنا اور اعلیٰ نظر آتا ہے۔ نباتات کی دنیا اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی ادنا اور اعلیٰ نظر آتا ہے۔ حیوانات کی دنیا اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی ادنا اور اعلیٰ نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ خود ملائکہ کی دنیا اٹھا کے دیکھیں، ملائکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اعلیٰ بنا دیا، کسی کو ادنا بنایا، کسی کو اوسط درجے پہ رکھا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے خود انسانوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ انسانوں میں کوئی تو افضل الانسان ہے اور کوئی ادنا ہے، کوئی اوسط ہے۔ تو گویا کہ اعلیٰ اور ادنا کا اصول یہ ایسا فطری اصول ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں جاری ہے۔ یہاں تک کہ یہ شب و روز ہمارے جو گزرتے ہیں، یہ اوقات صبح شام جو ہم گزارتے ہیں، ان اوقات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ادنا اور اعلیٰ کا اصول رکھا ہے۔ یہاں تک کہ جو کتابیں ہم دیکھتے اور پڑھتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی اعلیٰ اور ادنا کا اصول رکھا ہے کہ یہ افضل الکتب ہے، یہ کتاب ادنا ہے، یہ اوسط ہے۔ تو اگر ہم شب و روز کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، ان دن رات کے تصور کو دیکھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے بعض دنوں کو فضیلت عطا فرما دی، ان کو اعلیٰ بنا دیا، بعض دنوں کو ادنا، بعض کو اوسط درجے میں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے راتوں کو جب دیکھتے ہیں تو راتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بعض راتوں کو فضیلت عطا فرما دی، ان کو اعلیٰ بنا دیا، بعض راتوں کو ادنا کر دیا، بعض کو عام معمول پر رکھا ہے۔ تو گویا کہ یہ ہر شعبہ زندگی کے اندر، بلکہ زندگی کے ہر لمحے کے اندر یہ اصول جاری اور ساری نظر آتا ہے۔ چنانچہ ہم شب و روز کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم راتوں کا جب تصور کرتے ہیں کہ راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی رات کو اعلیٰ بنا دیا، چنانچہ لیلۃ القدر کو جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دیا ہے،
وہ دوسری کسی رات کو حاصل نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فطری اصول ہے، یہ فرق مراتب، اور یہ فرق مراتب بھی یہ حقیقت فطرے کی، اگر مرتبے کے فرق ختم ہو جائیں تو کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ یہ فرق مراتب یہاں تک کہ خود انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے رکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسول بنا دیا، سارے رسولوں سے افضل اشرف قرار دے دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ رکھا، اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ رکھا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ رکھا، پھر اسی طریقے سے آگے یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ تو گویا کہ خود انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے نبوت اور رسالت حاصل کرتے ہیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں مراتب کا تعین کیا ہے۔ تو راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر قرار دے دی گئی۔ تو گویا کہ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے نظام چلایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جب آتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل کر دیجئے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ تو گویا کہ یہ عبادات کا پورا نچوڑ اور اصل یہ 3 مہینوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں۔ چنانچہ رجب کا مہینہ جیسے آتا ہے تو آپ یہ دعائیں شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت نازل کر دیجئے، شعبان کے مہینے میں برکت نازل کر دیجئے، اور رمضان کے بارے میں برکت کی دعا نہیں کی بلکہ فرمایا وہ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تو سراپا برکت ہے، وہاں برکت مانگنے کی ضرورت نہیں، بس ہمیں پہنچا دیجئے، برکت خود ہی مل جائے گی۔ ہمیں زندہ رکھیے رمضان تک، رمضان کی برکت خود ہی مل جائے گی۔ لیکن پہلے 2 مہینوں میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے برکت مانگی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان الشہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ یہ 3 مہینوں کو دیکھو کیسے خصوصیت دی کہ پہلا رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، اور شعبان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا گیا، اور تیسرا رمضان کا مہینہ رسول اللہ کی امت کا قرار دیا گیا۔ اور ان مہینوں کو جو باقی مہینوں کے اعتبار سے جو فضیلت نظر آتی ہے، یہ خصوصیت جو نظر آتی ہے، یہ ایک رات کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی سنت جاریہ ہے کہ راتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنوں اور مہینوں اور سالوں کو فضیلت عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ رمضان کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ ایک رات کی وجہ سے ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہے۔ چونکہ رمضان کے مہینے میں چونکہ لیلۃ القدر ہے، ایک رات ہے، اس رات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو افضل ایام قرار دے دیا، افضل الاعوام قرار دے دیا، سارے پورے کے پورے سال میں سب سے افضل۔ تو معلوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 مہینوں کو فضیلت دی ہے تو گویا کہ ان تینوں مہینوں کی فضیلت ایک رات کی وجہ سے ہے۔ جیسے کہ رمضان کی فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے ہے، ایسی رجب کی فضیلت ایک رات کی وجہ سے ہے، جس رات کو لیلۃ المعراج کہتے ہیں، معراج کی رات کہتے ہیں۔ کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات رکھی جو لیلۃ المعراج ہے۔ اسرا و معراج کا واقعہ اس مہینے کے اندر پیش آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر کرتے ہیں، اور بیت المقدس سے آسمان بالا تک کا، اور یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کو بھی عبور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام احدیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ چونکہ یہ سارا واقع رات میں، لیلم من المسجد، قرآن میں کہا ایک رات کے مختصر حصے میں مسجد یہ حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ کو لے گئی۔ تو دیکھو وہاں لیلن کا لفظ موجود ہے، تو رات کی وجہ سے رجب کے مہینے کی فضیلت ہے، اور وہ لیلۃ الاسراء والمعراج، اس لیے کہ مشہور قول کے مطابق 27 رجب وہ تاریخ ہے، اور وہ رات ہے 27 رجب کی کہ جس رات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پیش آئی۔ اور شعبان کے مہینے کی فضیلت بھی ایک رات کی وجہ سے ہے،
اس رات کو لیلۃ البرات، شب برات کہتے ہیں۔ اس شب برات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شعبان کے مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو گویا کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینوں کو ایک رات کی وجہ سے فضیلت ہے اور اس کو شہر و امتی قرار دیا، یہ میری امت کا مہینہ ہے، بالکل اسی طریقے سے رجب اور شعبان کی جو فضیلت اور خصوصیت ہے وہ بھی ایک رات کی وجہ سے ہے۔ رجب کے اندر شب معراج ہے اور شعبان کے اندر شب برات ہے۔ گویا کہ شب میں لیلۃ المعراج، لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر، یہ تین راتیں چونکہ ان مہینوں کے اندر آتی ہیں، اس لیے ان مہینوں کو خصوصیت کے ساتھ فرما دیا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، کہ ظاہر ہے کہ اس مہینے میں اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے افضل الانسان جو تھا، افضل الرسل جو تھا، اس ذات کو اپنے پاس بلایا تھا اور کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میرے پاس آئیے، وہاں کے غیب کے عجائبات آپ کو دکھاؤں گا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو عجائب و غرائب وہاں کے دکھائیں۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلم من المسجد الحرام، رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ بلانے کا مقصد کیا ہے؟ آگے علت بیان کر رہے ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بارکنا، اور ایسی مسجد اقصی کہ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ اور آپ کو آسمانوں پر کیوں بلا رہے ہیں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو وہاں کے عجائب و غرائب دکھائیں۔ تو چونکہ اللہ نے اپنے پاس بلایا اور وہاں کے عجائب و غرائب دکھانے تھے، تو اللہ نے اس لیے اس کو رجب شہر اللہ قرار دیا کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، کہ اللہ نے اپنے جو عجائب و غرائب اور اپنے شاہی جلال و عظمت دکھانی تھی۔ انہ هو السمیع البصیر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ لیلۃ البرات، اس کے بعد شعبان کے اندر لیلۃ المعراج، اور شعبان میں لیلۃ البرات یعنی شب برات، اس کی وجہ سے شعبان کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرما دی اور شعبان کے مہینوں کو آپ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ چنانچہ آپ شعبان کے مہینے سے مسلسل روزے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا مہینہ آپ خصوصی روزے رکھ رہے ہیں، اور اس ایک رات کی فضیلت اپنے احادیث کے اندر بیان کر رہے ہیں، جو اپنے وقت میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پھر لیلۃ القدر۔ تو کہنے کا مقصد کہ شب معراج، تو رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج کا، اور شب معراج کا یہ ایسا معجزہ ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی جب دنیا میں آتا ہے وہ معجزہ پیش کرتا ہے، معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، معجزہ نبوت کے دلیل ہوتا ہے۔ تو معجزے کو دیکھ کر انسانیت گویا کہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ واقعی یہ نبی ہے، کیونکہ یہ جو معجزہ اور یہ کمال یہ کوئی انسان اپنی بشری طاقت سے ظاہر نہیں کر سکتا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید غیبی اس کے ساتھ ہے، تبھی اس کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمال کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو نصیب والے اس معجزے کو دیکھ کر اس کو نبی اور رسول مان لیتے ہیں، بد نصیب محروم رہتے ہیں۔ تو یہ اسراء و معراج کا جو معجزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ایسے معجزے دیے گئے ہیں جس کا جواب آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے پاس بھی نہیں ہے، آج کی لٹریسی کے دور کے اندر بھی اس کا جواب نہیں ہے۔ ایک جو علمی معجزہ اور ایک عملی معجزہ۔ ویسے تو آپ کے بے شمار معجزات ہیں، لیکن دو ایسے معجزے ہیں کہ دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور دنیا کی لٹریسی اس کے سامنے عاجز اور بے بس نظر آتی ہے۔ علمی معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، یہ قرآن کریم علمی معجزہ ہے، اور آج تک یہ لٹریسی کی دنیا اس کا جواب نہیں دے سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا، چیلنج کیا تھا کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اس قرآن کریم جیسی ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ یہاں تک فلیاتوا بحدیث مثلہ، قرآن کریم جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو۔ پہلے اللہ نے چیلنج کیا کہ قرآن جیسا قرآن لے کے آؤ، بمثل ھذا القرآن، نہیں لا سکے۔ کہا کہ 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کے دکھا دو، نہیں لا سکے۔ فرمایا ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو، نہیں لا سکے۔ فرمایا ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو، نہیں لا سکے۔ اور یہ چیلنج قیامت تک کی انسانیت کو ہے، اور آج کی انسانیت تو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ لٹریسی کی انتہا پر ہے، لٹریسی کے عروج پر ہے۔ اس قدر تعلیم یافتہ دنیا، اس قدر یونیورسٹیاں، اس قدر تعلیمی درسگاہیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج ابھی بھی باقی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے یہ جو علمی معجزہ نازل کیا تھا اس جیسی ایک آیت آج بھی بنا کے دکھا دو کہ تو ہم ہار مان لیں گے۔ تو یہ وہ علمی معجزہ جس کا جواب نہیں، بس لچر قسم کے اعتراضات تو لوگ بناتے ہیں، ٹیچر تو کرتے ہیں، اور جی دیکھو جی یوں کہہ دیا، جی دیکھو جی یوں کہہ دیا، قرآن میں یوں ہے، سائنس تو یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، سائنس یوں کہتی ہے۔ نہیں، کسی ایک قرآن کے اصول اور نظریے پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے، ہر بات کا جواب موجود ہے۔ تو گویا کہ یہ چیلنج، تو علمی معجزہ ایک ایسا کہ جس کا کوئی جواب نہیں، اور دوسرے آپ کے عملی معجزے ہیں، آپ کے ہزاروں جو عملی معجزات ہیں ان میں ایک عملی معجزہ ایسا ہے کہ جس کا جواب سائنس اور ٹیکنالوجی کے پاس نہیں ہے، آسمان کے چاندوں پہ جانے والوں کے پاس نہیں ہے، خلاؤں کے اندر جو میزائل چھوڑنے والوں کے پاس نہیں ہے، فضاؤں اور ہواؤں کے اندر گھومنے والوں کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ معراج کا معجزہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر وقت میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک پہنچتے ہیں اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، یہاں تک کہ 10 معراجیں، 7 آسمان، پھر اوپر آگے 3 معراجیں، ٹوٹل 10 معراجیں آپ طے کر کے واپس آتے ہیں، اور اتنے مختصر وقت میں آتے ہیں کہ جس بستر پر آپ لیٹے تھے وہ بستر کی حرارت ابھی باقی تھی، اور جس کنڈی کو آپ نے کھولا تھا وہ کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی۔ یہ ایسا معجزہ۔ اور آج کی تیز رفتار دنیا جن کے ایسے ایسے راکٹس ہیں، لمحوں میں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، فرمایا ان کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ وہ عملی معجزہ ہے۔ اس میں پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کے لوگ اور یہ مستشرقین اس میں شبہ نکالتے ہیں، ڈاؤٹس نکالتے ہیں، اور جی جسم و جان کے ساتھ انسان کیسے جا سکتے؟ امپاسبل، وہ تو اتنی ہوا میں جائے گا ویسے گل سڑ جائے گا۔ ایک خلاباز جاتا ہے تو کتنے حفاظتی اقدامات کر کے جاتا ہے، اور یہ براق پر بیٹھ کر چلے گا؟ کیسے پاسبل؟ امپاسبل۔ بس جب عقل جس چیز کو امپاسبل کہتی اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کہتی اسی بات کو جس کو عقل امپاسبل کہے۔ اگر عقل اس کو پاسبل کہہ دی کہ معجزہ کس بات کا؟ کیونکہ معجزے کا لفظ اعجاز سے ہے، اور اعجاز کا لفظ عجز سے ہے، مطلب ایک ایسا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے سامنے انسان عاجز ہو جاتی ہے، انسانوں کی عقلیں عاجز ہو جاتی ہیں، بے بس ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ کس طریقے سے یہ سارا کا سارا سفر لمحوں کے اندر طے ہو جاتا، تبھی تو یہ معجزہ ہے۔ تو اس لیے اسراء و معراج کے معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحوں کے اندر، رات کے لمحوں کے اندر طے کر دیا، اور اس عجائب و غرائب، کیونکہ خود قرآن میں کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، آپ کو ہم اپنی عظیم الشان نشانیوں کے عجائب و غرائب دکھائیں گے، اور وہ آپ کو دکھائے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے لے کے چلے ہیں بیت اللہ سے بیت المقدس کی تو براق کے اوپر سوار کر کے، اور براق کی رفتار اتنی کہ جہاں نگاہ اس کی پڑتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، یعنی آسمان کی طرف وہ دیکھتا ہے تو اس کی نظر آسمان پر پڑتی ہے، جب اڑتا ہے تو پہلا قدم اس کا پہلے آسمان پر پہنچتا ہے، جس کی رفتار کا عالم یہ ہو، اس قدر تیزی کے۔ تو فرمایا کہ راستے میں بیت المقدس تک پہنچنے کے درمیان میں واقعات پیش آتے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ایک زمین پر اتارا کہ آپ یہاں اتریے۔ فرمایا کہ وہ کثرت سے کھجور کے درخت وہاں نظر آ رہے تھے۔ فرمایا کہ یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ حضرت جبرائیل نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل صلوات و سلام فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس سرزمین پہ نماز پڑھی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ یثرب کا علاقہ ہے، گویا کہ جو کل کو مدینہ طیبہ بنے گا، یہ یثرب کا علاقہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ مکہ کے اندر جب لوگ آپ کو ستائیں گے تو آپ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئیں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر آپ نے ہجرت کر کے تشریف لانا ہے۔ اسے سب سے پہلے اس سرزمین کا تعارف کروایا، پھر وہاں سے چلے۔ فرمایا کہ ایک زمین پر اتارا، فرمایا کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی سرزمین پر تھے؟ کہ جی کون سی؟ فرمایا کہ یہ وادی سینا، یہ وادی سینا ہے، یہ شجرہ وہ موسیٰ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اور ان کو نبوت عطا کی گئی، یہ وہ وادی سینا کی جگہ ہے، یہ وہ بابرکت مقام ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو مقام تکلیمی ملا ہے۔ یہاں 2 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد آگے چلے ہیں، مدین کے علاقے میں اترے۔ فرمایا یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔
آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے جہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اس سے آگے چلے، فرمایا یہاں اترے، فرمایا یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ بعد میں بتایا کہ پتہ کون سی سرزمین ہے؟ فرمایا یہ مقام اللہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا خود عظیم الشان معجزہ ہے۔ بغیر باپ کے بچے کا پیدا ہونا یہ کتنا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو ایک آیت بنا دیا، ایک نشانی بنا دیا۔ فرمایا کہ یہاں نماز پڑھی، میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہ عجائبات اس طریقے سے آگے چلا، آگے میں چلا تو ایک بڑھیا نے مجھے، ایک کنارے پر کھڑی بڑھیا نے مجھے آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کچھ جواب نہیں دیا، آگے چلیے۔ پھر آگے بڑھا تو ایک بوڑھا کھڑا تھا، اسے بوڑھے نے مجھے آواز دی، فرمایا کوئی جواب نہیں دیجیے، آگے چلیے۔ چلا گیا۔ تو آگے جا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ یہ جو بڑھیا تھی کون تھی؟ یہ دنیا تھی، یہ دنیا تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی، اپنی طرف پکار رہی تھی، اس لیے کہ اگر آپ اس کی آواز کے متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت بھی دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتی، دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتی، لیکن چونکہ آپ نے توجہ نہیں کی لہذا آپ کی امت انشاءاللہ اس دنیا کی محبت سے محفوظ رہے گی۔ اور یہ جو بوڑھا تھا، اس بوڑھے نے جو آواز، یہ بوڑھا ابلیس تھا، یہ ابلیس آپ کو آواز دے رہا تھا، اگر آپ اس کی بات کو سن کے اس کے متوجہ ہو جاتے تو وہ آپ کی گویا کہ امت کے اندر پر حصہ ڈال دیتا، گویا کہ آپ کی امت کو گمراہ کرتا، لیکن آپ نے اس کو اگنور کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا اور ابلیس کے شر سے محفوظ رکھا، اور دنیا کو بوڑھا دکھا کے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ بس یہ دنیا کی اتنی عمر باقی ہے، یہ بڑھیا کی جتنی عمر باقی ہے، کسی لمحے ہی اس کو موت آ سکتی ہے، مر سکتی ہے۔ یہ گویا کہ انسانیت کو بتا دیا کہ یہ جو دنیا ہے کہ جس کے رنگ رلیوں کے اندر آج انسان غفلت سے مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی بھی اتنی مختصر جو ہے وہ زندگی ہے، کسی وقت بھی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے، یا دنیا چھوٹ سکتی ہے، یا آپ اس دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ رشتہ اتنا نازک ہے، جتنا یہ بڑھیا کے چند لمحے زندگی کے باقی ہیں، ایسے ہی دنیا فانی ہے، اس فانی دنیا پہ دل نہیں لگانا۔ جیسے خواجہ مجذوب کہتے ہیں کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہ بہار نظر آتی ہے، بہار نہیں، یہ خزاں ہے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے فرمایا کہ میں پھر بیت المقدس تک پہنچا۔ بیت المقدس پہ جب براق کو اتارا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر کے اندر انگلی ماری، وہاں سوراخ کیا، اور سوراخ کے اندر جو بیت المقدس کی رسی کو باندھ کے اس کو وہاں کھڑا کر دیا۔ پھر بیت المقدس کے اندر میں داخل ہوتا ہوں، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ ان پیغمبروں میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد مؤذن آ گیا، مؤذن نے اذان دی، اقامت ہوئی، اور سب بندے اور لوگ آنے لگے، یہاں تک پوری مسجد بھر گئی۔ اب امامت کے لیے سب حیران ہے کہ امامت کے مصلی پہ کون کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ نماز پڑھائی، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ علماء فرماتے ہیں یہ نفل نماز تھی جو 2 رکعت پڑھائی ہے، کیونکہ عشاء کی نماز تو جو معراج سے پہلے آپ پہ فرض تھی وہ آپ پڑھ چکے تھے، عشاء پڑھ کے آپ لیٹ گئے تھے، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ تو گویا کہ یہ وہ نفل نماز تھی جو آپ نے وہاں پڑھائی، اگرچہ بعض علماء کی تحقیق ہے کہ یہ فرض نماز تھی جو آپ نے وہاں پہ پڑھائی ہے، لیکن راجح قول یہ کہ وہ نفل نماز تھی جو آپ نے وہاں پڑھائی۔ جب اس سے فارغ ہوئے اس کے بعد پھر جو انبیاء کی کانفرنس شروع ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے خطبہ دیا، انہوں نے تقریر کی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تقریر کی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تقریر کی۔ داؤد علیہ السلام انہوں نے تقریر کی، گویا کہ انبیاء نے آ کے تقریریں کی۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے تقریر فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، آپ کو پتہ ہے یہ سب لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا کہ اب تک کہ جتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث کیے ہیں یہ وہ سارے انبیاء اکرام ہیں جو آپ کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ مقام عالی آپ کو عطا فرمایا، یہ ثابت کر دیا کہ افضل الرسل امام الانبیاء کا مقام آپ کو اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ پھر وہاں سے چلے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگا دی گئی، اور وہ سیڑھی اتنی حسین و جمیل، وہ نورانی سیڑھی اتنی خوبصورتی، فرمایا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور براق اس سیڑھی کے اوپر چڑھا ہے، بس تا حد نگاہ اس کا پہلا قدم پڑا، گویا کہ پہلے آسمان پر پہنچا، اور یہ وہ نورانی ایک ٹریک تھا جس کے اوپر جو ہے کہ یہ براق کی سواری چل رہی تھی۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، اور آپ سے پہلے وہ انبیاء اکرام علیہم السلام جو تشریف لائے تھے ان کو گیا کہ پہلے روانہ کر دیا گیا، کیونکہ ایک قول کے مطابق اجسام عنصری جو ان کے جسم خاکی کے ساتھ آپ سارے انبیاء کو وہاں پیش کیا گیا، اور ایک قول یہ کہ جسم مثالی کے ساتھ ان کو ایک جسم مثالی انبیاء کو دے دیا گیا، اس جسم مثالی کے ساتھ سب انبیاء وہاں تشریف لائے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، سوائے حضرت ادریس علیہ السلام کے، کیونکہ اسی جسم خاکی کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، لہذا وہ اپنے جسم عنصری کے ساتھ آئے، اور باقی سب کو جو ہے جسم مثالی کے ساتھ جو ہے وہاں پر پیش کیا گیا، اور اس کے بعد سب اپنے اپنے مقام پر پہنچے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے آسمانوں پر بھی استقبال کرنا ہے، زمین پر تو استقبال ہو چکا، اور بیت المقدس پہنچا کے اشارہ کر دیا کہ یہ نبی القبلتین ہے، یہ دونوں قبلوں کا نبی ہے، گویا کہ یہ بیت اللہ کا بھی قبلے کا نبی اور بیت المقدس کا بھی، اور بیت المقدس کے اندر جتنے انبیاء ہیں ان سارے کے سارے انبیاء کا امام یہ نبی ہے، گویا کہ بنی اسرائیل کو اشارہ کر دیا، اے بنی اسرائیل اب بنی اسماعیل کا جو قبلہ ہے اب پوری انسانیت کے قبلہ وہی ہوگا، چاچے وہی ہوا کہ بیت اللہ پوری انسانیت کے قبلہ قرار دیا گیا۔ اب پہلے آسمان پہ پہنچے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر پہنچے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، جن کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر پہنچے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر پہنچے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر پہنچے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، گویا کہ 7 معراجیں 7 معراجیں گویا کہ آپ نے طے کی، اور یہ فاصلے کتنے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال تک مسافر چلتا رہے اپنے اعتدال کی رفتار کے ساتھ تو 500 سال کے بعد پہنچے گا آسمانوں۔ پھر فرمایا کہ پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اب آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے حساب کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچے، 7ویں آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، پھر 7ویں آسمان سے آپ پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور سدرۃ المنتہا کا وہ مقام کہ جب اس مقام پر پہنچے ہیں اور وہاں سے جب آگے جانے کا وقت آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حبیب اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، فرمایا تو میرا رفیق سفر ہے، مجھے یہاں تنہا چھوڑ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، اگر میں اس سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال و کبریائی کے نور سے میرے پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کہتے اس لیے ہیں کہ وہ سارے کمالات کی انتہا وہاں پر ہو جاتی ہے، منتہا ہے، کوئی کمال نیچے کا اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اور کوئی فرشتہ گویا کہ جبرائیل علیہ السلام تک جیسا فرشتہ جو اس سے اوپر جانے کا اہل نہیں، تو گویا یہ سدرۃ المنتہا، وہاں پر جبرائیل کی پرواز بھی تھم گئی، جہاں سے آگے رسول اللہ کی پرواز ابھی جاری ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کا اندازہ کیجیے، فرمایا کہ میرے پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سید زادے ہیں، عاشق رسول ہیں، تو وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اس مقام پہ کہتے ہیں کہ اے جبرائیل تو نے بڑی نادانی کی، رب کعبہ کی قسم اگر میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا میں اپنے پر جلوا لیتا، رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑتا،
میں پر جلوا لیتا، اپنی جان فنا کر دیتا، میں رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ جبریل تو نے بڑی نادانی کی، تو نے میرے محبوب کا ساتھ چھوڑ دیا، تو ساتھ نہ چھوڑتا اور کہتا نہیں پر جلتے تو جل جائے لیکن اے اللہ کے حبیب میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اس جذبے سے تو ساتھ بڑھتا تو ساتھ بھی چلا جاتا اور تیرے پر بھی نہ جلتے، تیرے پر بھی نہ جلتے۔ تو بات وہی ہے کہ عشق محبت کی باتیں ہیں۔ لیکن اے جبرائیل، اور فرمایا اے جبرائیل تجھے پتا ہے کہ جب مہمانوں کو بادشاہ بلاتے ہیں اور بادشاہ کے پاس جب مہمان جاتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ غلام اگر ہوتا ہے تو غلام کو بھی بادشاہ اسی طرح عزت دے کر ساتھ بٹھا دیتا، مہمانوں کو دھتکارتا نہیں ہے۔ اگر تو ساتھ ہو جاتا تو دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے تیرے پر بھی نہ جلتے اور تو مقام غیب کے وہ مناظر دیکھ لیتا جو آج تک دیکھ نہیں سکے گا۔ حقیقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا۔ تو سدرۃ المنتہا تک کہ یہ 8ویں معراج، سدرۃ المنتہا سے آگے پھر سدرۃ المنتہا کی جو موٹائی کا فاصلہ یہ 500 سال کی مسافت، اس کے اوپر پھر آپ گئے 9ویں معراج، وہ مقام شریف الاقلام۔ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے قلم جو لکھتے ہیں ان کے لکھنے کی آوازیں مجھے آ رہی تھی۔ تقدیر کے قلم لکھتے ہیں، کاغذ پہ لکھنے والے جانتے ہیں، قلم سے لکھتے ہیں کی آواز آتی ہے، وہ آوازیں کہتے ہیں میں نے سنی، اس مقام تک پہنچا، مقام شریف الاقلام۔ اور وہاں تک آپ کی 9ویں معراج، اور اس کے بعد پھر اور اوپر گئے ہیں تو یہ 10ویں معراج تھی جو مقام احدیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ پیش ہو گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور کے پردے میں آپ نے خود براہ راست اللہ کو دیکھا۔ فرمایا کہ فرحیت نور العظم، میں ایک نور اعظم کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں خود اللہ کا دیدار کیا۔ یہ مقام احدیت تک آپ پہنچے۔ یہ 10 معراجیں ہوئی ہیں، 10 معراجیں۔ پہلے آسمان کی معراج، دوسرے آسمان، ہر معراج میں حکمتیں ہیں۔ پہلی معراج آدم علیہ السلام کی جو ہوئی، ظاہر ہے کہ ابو الانبیاء بھی ہیں، ابو البشر بھی ہیں، اس سے جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے بڑے سے ملاقات کرواتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں بھی لوٹتے سب سے پہلے ابا سے ملاقات کرتے ہیں، جی ابا جی کہاں ہیں؟ آپ ابا سے ملنے کے بعد آپ دوسروں کو ملتے ہیں۔ تو کہا کہ ساری انسانیت کا باپ، سارے نبیوں کا جو افضل جو باپ نبی تھا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ملاقات کروائی، انہوں نے استقبال کیا۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ قرب قیامت کے اندر اس دین محمدی کو جو تقویت ملے گی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ملے گی، قرب قیامت جو زمین پر تشریف لائیں گے اور دین اسلام کو پورے عالم کے اندر عام کر دیں گے۔ تو گویا کہ وہ نصرت کو جو وعدہ نبیوں نے کیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِي وَلَا تَنْصُرُنَّ، اللہ نے وعدہ لیا تھا اے نبیو تم عہد کرو کہ وہ نبی پر تم سب ایمان لاؤ گے، اور وہ نبی تمہارے زمانے میں آ گیا یا تم اس کے زمانے میں آ گئے تو لَا تَنْصُرُنَّ بھی تم اس کی ضرور نصرت کرو گے۔ تو ہر نبی دعائیں کرتا تھا کہ کاش ہمیں وہ نبی کا زمانہ مل جائے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی کریں، ایمان تو ہم لے آئے ہیں۔ لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اب وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور اس دین محمدی کی نصرت کریں گے اور دین اسلام کا پرچم پورے عالم کے اندر عام ہو جائے گا۔ اور حدیث میں جیسے فرمایا کہ لا یبقى علی الارض بیت مدر ولا وبرین، کہ وہ وقت آئے گا کہ روز زمین پر نہ کوئی کچا گھر نہ کوئی پکا گھر ایسا باقی رہے گا، الا ادخلہ اللہ کلمۃ اسلام بعز عزیز وبذل ذلیل، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گھر کچے اور پکے گھر میں اسلام کا کلمہ داخل کر کے چھوڑیں گے، بھلے کوئی خوشی سے قبول کرے یا مجبوری سے قبول کرے، لیکن اسلام سب گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کام اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لینا، اس لیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کروا دی، اول کی ملاقات کرا دی، انتہا کی ملاقات کرا دی، اور چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام انہی کے خالہ زاد بھائی ہیں، لہذا وہی چونکہ ساتھ ہی ہیں، لہذا ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ وہ یوسف ہیں کہ جن کے اپنے بھائیوں نے ان کے حسد و بغض کر کے ان کو اپنے وطن سے نکالا، کنویں میں پھینکا، لیکن ہماری جو ہے مشیت ایسی تھی، ہم نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔
فرمایا کہ آپ کے ساتھ آپ کے اپنے رشتہ دار بھی یہ کریں گے، آپ کی دعوت کو رد کریں گے، آپ کو مجاہدات اور ریاضات آپ پر آئیں گی، آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم وہاں سے آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرا کے انشاءاللہ عالم کا بادشاہ بنا دیں گے۔ چاچا آپ پوری دنیا کے اندر آپ کا دین پھیلا، تو اشارہ ہی کیا، اور پھر اشارہ کیا ان کو حسن و جمال جو دیا، یہ حسن و جمال دکھا کے اشارہ اس بات کی طرف کیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم کیا کہ امت محمد کا ہر امتی جنت میں جب داخل ہوگا تو اس کو اللہ حسن یوسف عطا کریں گے، یہ حسن یوسف لے کر ہم جنت میں داخل ہوں گے گویا کہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو اسے دکھایا تاکہ رسول اللہ جب ان کے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، اچھا ایسا حسن لے کے میرا ہر امتی داخل ہوگا، اس پر آپ شکر بجا لائیں گے، آپ خوش ہو گئے، اچھا میری امت کو یوں نوازا جائے گا۔ پھر چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ سلاطین اسلام کو خط لکھیں گے دعوت اسلام کے، کیونکہ آپ جانتے ہیں لکھنا، یہ قلم سے لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا ہے، یہ ان کا معجزہ ہے، اللہ نے سب سے پہلے ان کو جو قلم کے ذریعے لکھنے کا جو فن سکھایا۔ تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ آپ بھی سلاطین اسلام کو خط لکھیں گے، اور چنانچہ آپ نے سلاطین اسلام کو خط لکھے، اسے ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ پھر پانچویں آسمان پر پہنچے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسے ہارون علیہ السلام نے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو روکا تھا کہ نہیں یہ شرک نہ کرو، بچڑوں کو پوجو نہیں، توحید پر قائم رہو، لیکن ماننے والے مان کے جنہوں نے نہیں مانا ان کو بعد میں قتل کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایمان سے شرک میں پڑ گئے، گویا کہ مرتد ہو گئے تھے، اور ارتداد کی سزا چونکہ قتل ہے لہذا ان کو سب کو قتل کیا گیا۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا اے حبیب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ آپ پیغام حق مکے والوں کو دیں گے، ماننے والے مان جائیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ غزوہ بدر کے اندر جب پہنچے گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو قتل کر دیں گے۔ غزوہ بدر کے اندر 70 سردار جو بڑے بڑے ابو جہل سمیت قتل کر دیے گئے، کہ ان کے اس ارتداد کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اشارہ اس بات کی طرف کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو آگے خلیفہ تھے، دوسرے ان کے نائب جو نبی تھے یوشع، ان کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا گیا، ایسے اے اللہ کے حبیب آپ کی جو نائبین ہیں آپ کے ہاتھ پر اس ملک شام کو فتح کیا جائے گا۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ملک شام کے سارے علاقے فتح ہو گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ آپ کے وہ جد امجد ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اور وہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کے آسمانوں پہ بیٹھے تھے۔ فرمایا جیسے یہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اور بیت اللہ حج کے لیے، اور حج کی آواز انہوں نے لگائی ہے، تو فرمایا کہ آپ اسی بیت اللہ کا حجۃ الوداع ادا کریں گے۔ اچھا آخری حج آپ نے اسی بیت اللہ کا ادا کیا۔ تو یہاں تک یہ 7 معراجیں، اس کے بعد 8ویں معراج آپ نے کی، گویا کہ اس 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک 8ویں معراج۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا سدرۃ المنتہا چونکہ انتہا ہے ہر چیز کی، آپ کو بھی آپ کی فتح کی انتہا ملے گی، آپ نے بڑی جنگیں لڑ رہی، بڑے غزوات کیے، کفر سے ٹکراتے رہے، لیکن اب گویا کہ آپ کے کمال و فتح کی انتہا ہونے والی ہے۔ 8ویں معراج تھی، 8 ہجری کے اندر آپ کو فتح مکہ ہو جائے گا، جب فتح مکہ ہو جائے گا سارا عرب آپ کے زیر نگی آ جائے گا۔ تو 8ویں معراج میں 8 جو ہجری کی اشارہ کر کے فتح مکہ کی بشارت دے دی۔ اس کے بعد پھر مقام شریف الاقلام کی طرف پہنچے، 9ویں معراج میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ آپ کو غزوہ تبوک پیش آئے گا، اور غزوہ تبوک یہ چونکہ یہود و نصارہ، یہ نصارہ کے جو بادشاہ ہیں وہ چونکہ غزوہ تبوک جو ہے وہ لے کے آئے گا، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ان پر آپ کو فتح دیں گے، لہٰذا 9 ہجری کے اندر آپ کو غزوہ تبوک کے اندر فتح دے دی گئی۔ تو گویا کہ مقام شریف الاقلام کی 9ویں معراج میں آپ کو غزوہ تبوک کی گویا کہ 9 ہجری کے اندر فتح کی بشارت دی۔ اس کے بعد آپ کی 10ویں معراج، یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس بظاہر پہنچ گئے، مقام احدیت پر آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ آپ سے کلام کر رہے ہیں، تو گویا کہ فزیکلی بظاہر آپ کی ملاقات ہوئی، یہ چونکہ 10ویں معراج تھی، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا بس اب آپ کا جو کمال انتہا کو پہنچ چکا ہے، اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 10ویں ہجری کو پیش ہو جائیں گے، لہذا 10 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔
تو دیکھو ہر معراج کے اندر ایک حکمت تھی، ایک اسرار و رموز تھے، اشارے تھے، یہاں تک کہ 10ویں جو معراج کے اندر اشارہ دے دیا کہ 10 ہجری میں آپ کا وصال ہوگا، وہی ہوا کہ 10 ہجری میں آپ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے۔ تو کہنے کا مقصد یہ عجائب و غرائب اس واقعات میں، ان عجائب و غرائب سے یہ واقعات بھرے ہوئے ہیں، اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معراج کے قصے کو پیش کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں عبدی کا لفظ استعمال فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لے گیا اپنے بندے کو، برسول ہی نہیں کہا، لے گیا اپنے رسول کو، لے گیا اپنے نبی کو۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں، اور نقل کرتے اپنے والد سے، فرمایا کہ اللہ سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے حبیب تجھے اپنے لیے کون سا لقب سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، تجھے کس لقب سے پکارا جائے؟ جیسے عام طور پہ پوچھتے ہیں آپ کو میں کس نام سے پکاروں حضرت، کس نام سے پکاروں بول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب سے پوچھے تجھے کس نام سے پکاروں، کون سا لقب تجھے محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا مجھے عبدیت سب سے محبوب ہے، میں تیری بندگی اور بندہ بنوں، یہ عبدیت کی شان میرے اندر ہو، مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو چونکہ آپ نے یہ منشا ظاہر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیات اتاری تو اسریٰ بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال فرمایا، گویا کہ یہ آپ نے خود اختیار فرمایا کہ عبدیت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا معبود ہو، اور ظاہر ہے کہ عبدیت سارے کمالات کی انتہا ہے، اس لیے آپ کو بعبدی کے ساتھ پکارا گیا۔ تو گویا کہ اس طریقے سے یہ ساری معراجیں طے ہو رہی ہیں اور سارے منازل و مراتب طے ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ اسراء معراج کو جو واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی اس کا کوئی جواب نہیں، اور ایسے اسرار رموز اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیے، اور سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ کرنا، وہ ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ چاہے تو آسمانوں پر لے جا سکتی ہے، لہذا وہ جب لے گئی ہے، اور لفظ استعمال اسریٰ بعبدہ، لے گئی اپنے بندے کو، تو خود نہیں گئے، لے گئے، وہ خود ذات لے گئی ہے، تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ پھر یہ کہنا جی خواب تھا، روحانی طور پہ گئے تھے، یہ کنفیوژن اس لیے پیش آتا ہے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معراجوں کا ذکر متعدد بار آیا ہے۔ جو فزیکلی جسمانی معراج سے پہلے روحانی اور جو منامی معراجیں آپ کو کرائی گئیں، وہ صرف آپ کو عالم غیب کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے وہ اب معراجیں آپ کو کرائی گئیں، جس سے آپ کا دل قوی ہو جائے اور غیب کے پردے کی چیزیں آپ دیکھتے رہیں۔ جب فزیکلی جائیں تو پھر آپ کو کسی قسم کا خوف اور دہشت نہ ہو۔ اور ظاہر ہے آج بھی انسان جو اونچی پروازیں کرنے والے پہلے ریہرسل کرتے ہیں، مشقیں کرتے ہیں، اپنے دل کو مضبوط کرتے ہیں، پھر جا کے وہ فزیکلی قدم اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے روحانی اور منامی معراجیں کرائیں، خواب میں بھی آپ آسمانوں پہ گئے، آپ روحانی طور پر بھی گئے، مقصد یہ تھا کہ عالم غیب کے ساتھ آپ کی قلب کو مناسبت پیدا کر دیں، اور جب مناسبت قوی ہو گئی اب آپ کو جسمانی طور پر بالکل بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر لے گئے۔ لیکن نادانوں کو شبہ لگ جاتا ان روایات اور احادیث سے کہ جس کے اندر منامی اور روحانی کا ذکر ہے، وہ کہتا ہے جی نیند کے اندر چلے گئے، نیند کے اندر تو جنت کی سیر کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے آپ نے کئی دفعہ کی ہوگی، تو نیند میں جنت کی سیر روحانی طور پر جائیں تو کوئی کمال نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے آپ بھی معراج پہ گھومتے پھرتے رہیں گے، نہیں۔ اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تحفے آپ کو پیش کیے۔ پہلا تحفہ آپ کو پیش کیا نماز کا، آپ کو 5 نمازیں، یہ 50 نمازیں تھیں جو آپ کو پیش کی گئیں، یہ ایک تحفہ دیا۔ اور دوسرا تحفہ آمن الرسول کی سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں یہ بطور تحفہ آپ کو دیا۔ اور تیسرا تحفہ یہ دیا کہ اے میرے حبیب تیری امت کے لوگ اگر شرک سے بچیں گے گناہ کبیرہ ان کے میں خود معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں۔ یعنی کوئی بڑی بات، شرک سے بچیں، کہ شرک سے بچیں تو گناہ کبیرہ میں ان کے معاف کر دوں گا۔ یہ 3 انعام، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے بادشاہوں کا بادشاہ وہ جو تحفے دے گا ان تحفوں کا یہ عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہ نمازیں لے کے نیچے آئے ہیں، پہلے آسمان پہ 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے سنا، خاموش رہے، آپ آگے آ گئے، جب حضرت موسیٰ کے پاس ہے تو وہ بول پڑے۔ تو علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے، کہا کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں،
خلیل اور خلت کا مطلب ہوتا ہے تسلیم و رضا. یہ ایسا محبت ہے جس میں تسلیم و رضا ہوتا ہے. دوست نے جو کہہ دیا جی ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا، دوست نے مان لیا. تو یہاں چونکہ تسلیم و رضا کی شان تھی، کیونکہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات موسیٰ نے کی تھی وہ ابراہیم بھی تو کہہ سکتے تھے. انہوں نے خاموشی اختیار کی. اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ چونکہ وہاں دوستی کا رشتہ تھا اور دوستی میں تسلیم جو دوست نے کہہ دی اس کے لیے قبول ہے. وہ آگ میں کودنے کے لیے کہہ دیا، آگ میں کود جائیں گے. لیکن اس لیے وہ جب آئے، انہوں جب سنا کہ دوست نے یہ نماز فرض کی ہے تو وہ خاموش، تسلیم و رضا، خاموش رہے، چلے آئے. اور خود نبی نے بھی سوال نہیں کیا، کیونکہ نبی میں تو جد امجد ابراہیم کا خون ہے، وہ انہی کے پوتے ہیں، لہذا انہوں نے بھی اللہ سوال نہیں کیا جی 50 بہت زیادہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو تو مقام تکلیم حاصل ہے، کلام اللہ تکلیم کا مقام حاصل ہے، وہ بولنے کا مقام حاصل ہے. جب انہوں نے سنا تو بول پڑے. تو فرمایا کہ دیکھو خلت کا مقام نیاز ہوتا ہے، وہاں نیاز بندی ہوتی ہے، جو فرما دیا جی حاضر. اور یہ تکلیم کا جو مقام ہوتا ہے، مقام میں ناز ہوتا ہے، بول پڑتے ہیں. تو ان کو چونکہ بولنے کا معجزہ دیا تو وہ بول پڑے کہ اے محمد یہ تو بہت زیادہ نمازیں ہیں، 50 نمازیں. میری امت کو 3 فرض کی تھی، پڑھی نہیں انہوں نے، ڈنڈیاں ماری. اور یہ تیری امت تو ویسی کمزور امت ہے، 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آپ جائیے تخفیف کی درخواست کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. روایات میں آتا ہے 9 مرتبہ آپ گئے، 9 مرتبہ گئے. اللہ نے 5 معاف کر دیں، 45 نمازیں لے کے آئے. موسیٰ نے کہا 45 بہت زیادہ، پھر جاؤ. پھر گئے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کرو. 50 سے 5 کرا دی بھائی، جس کے اندر بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں، ورنہ یہ 50 تھی. کبھی نماز میں سستی ہو تو سوچا کرو ابے یار 50 تھی، شکر کو 5 ہی ہیں، پڑھ لو یار، انشاءاللہ سستی نہیں ہوگی. تو وہ جناب پھر 40 لے کے کرنے، پھر جائیے. یہاں 9 مرتبہ آپ گئے، 9 ٹائم، اور ہر مرتبہ 5 معاف ہوتی رہیں. اب آخر میں جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام پھر کہا کہ نہیں 5 بھی زیادہ ہیں. میری امت طاقتور 3 نہیں پڑھ سکی، اور تیری امت تو 5 ان کے لیے بہت زیادہ، ان کو اور کم کروا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اللہ نے ہر حاضری پہ 5 مائنس کیے ہیں، اب آخر 5 ہی رہ گئی ہیں. اب میں پھر جاؤں، یہ نہ ہو کہ اللہ یہ 5 ساری معاف کر دے اور یہ تحفہ مجھے نصیب نہ ہو. فرمایا کہ مجھے اب اللہ سے شرم آ گئی، شرم آ گئی، میں خاموش ہو گیا. حالانکہ موسیٰ نے مجھے کہا پھر جا، لیکن میں پھر شرما کے واپس نیچے آنے لگا. تو آواز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فرمایا کہ لا یبدل قول لدیّ، اے میرے حبیب ہم جو فیصلے کر دیتے وہ بدلتے نہیں ہیں. ہم نے 50 فرض کی تھیں اور ان کو تخفیف کر کے 5 کر دیا. چونکہ 50 فرض کی تھیں، ہمارے فیصلے چونکہ بدلتے نہیں. تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم اس کا ثواب 50 کا لکھیں گے. تو آج ہم 5 جو پڑھتے 50 کا ثواب لکھا جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. اور پھر فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومن، اس نماز کو مومن کی معراج بنا دیا کہ اس امت کا نبی فزیکلی معراج پر گیا تھا، اللہ سے مقام احادت ملا. اے امتیو، اگر تم بھی معراج کے اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہو، نماز میں کھڑے ہو جاؤ. نماز کی حالت میں اللہ تمہارے اتنا قریب آ جائے گا، سجدہ کرو گے تو تمہارا سر اللہ کے قدموں میں ہوگا. اس لیے کہا نماز مومن کی معراج ہے. اگر ہم معراج روحانی طے کرنا چاہتے تو نماز میں کھڑے ہو جائیں، معراج روحانی ہمیں حاصل ہو جاتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مضامین باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے، کیونکہ 27 رجب کی جو رات ہے یہ لیلۃ المعراج ہے. اس لیے میں نے آج یہ مضمون شروع کیا تاکہ مزید جو ہے معارف لطائف آئندہ بھی بیان کروں. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین. آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے پینسلوینیا سے یاسر ظہور صاحب نے. ہم دعا گو ہیں کہ یاسر ظہور صاحب کو اللہ تبارک و تعالی ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے. ان کے آل اولاد کو اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کے علوم سے منور فرمائے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہے ہمارے ایک دوست ہیں سلیمان قمر صاحب کے بیٹے ہیں سلیمان صاحب، یہ جو ہے وہ گویا کہ راہ راستے ہٹے ہوئے ہیں. ان کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. اور آخر میں ایک چھوٹی سی دعا میں بھی اپنے لیے کرواتا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سیٹرڈے کو میرے بچوں کے حادثہ پیش آ گیا. میری بیٹیاں اور میری نواسی اور نواسے تھے، تو وہ جو فٹ پاتھ کے اوپر کھڑے تھے تو کسی گاڑی نے فٹ پاتھ پہ چڑھ کر ان کو ہٹ کر دیا، جس وجہ سے ان کے جو ہے ٹانگوں کے فریکچر آ گئے، ٹانگیں ٹوٹی ہیں، گھٹنے فریکچر آ گئے. تو وہ بچے ابھی ہسپتال میں، بعض بچے آ گئے ہیں، بعض کو یہ فریکچر ہو گیا. تو یہ بڑا ہولناک واقعہ تھا.
اور میں جو سب سے پہلے آپ بچے چیخے چلائے تو گھر کے سامنے ہی واقعہ پیش آیا. میں پھر جو باہر نکلا دیکھا تو بچے بکھرے پڑے ہیں, ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں, اور ان کے اوپر یہ ظالم نے نشے میں تھا, کوئی ڈرنک تھا. تو خیر بعد میں سارے جو ہے پولیس وغیرہ آ گئی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بظاہر وہ حادثہ بہت بڑا تھا, سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہمارا تھا اس کے اندر سارا پورا واقعہ آ گیا, تو بظاہر ہولناک واقعہ تھا. لیکن میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اثرات کو بہت چھوٹا کر دیا. سب کی جانیں بچ گئی ماشاءاللہ, اور سب کو اوپر کی کوئی ایسی چوٹ نہیں لگی جس کی وجہ سے جو ہے زیادہ خطرناک ہوتا. لیکن یہ ہے کہ وہ ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں, ان کے آپریشن وغیرہ ہو گئے, سرجریاں ہو گئی ہیں. تو بعض بچے آ گئے, ایک بیٹی ابھی نہیں آئی, تو باقی بچے آ گئے. اور 4 مہینے کا جو میرا نواسا جو کار سیٹ کے اندر تھا اس کو بھی ہٹ ہوا, وہ 25 فٹ دور تک گیا. لیکن وہ چونکہ بیلٹ کے اندر بندھا ہوا تھا سیٹ میں, اللہ تبارک و تعالی ان کو بالکل بال بال محفوظ رکھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے لیے آپ پورے ناظرین بھی پوری دنیا میں سن رہے ہیں, خصوصی دعائیں اور اعمال کرتے رہیں تاکہ ریکوری جو ہے اچھی طرح ہو جائے. پھر اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا کہ ہم نے اس پر تحمل اور صبر سے ضبط سے کام لیا, ورنہ واقعہ بہت بڑا تھا, میں تو آنکھوں سے دیکھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس قسم کے حادثات سے محفوظ رکھے, اور ظاہری بات نے صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور جسمانی و ایمانی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوی فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی منظور فرمائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.